بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ان دنوں خاص طور پر سنن ابی داود پر یہ بحث اس لیے چھڑی ہے کہ یہ پیچھے جو سنی کانفرنس میں سالانہ ختم نبوت کانفرنس تھی، اس میں آخری تقریر میری تھی، تو چونکہ مرزا قادیانی بدبخت نے اپنے نبوت کی طرف جاتے ہوئے اس نے پہلے راستہ ہموار کیا کہ میں امام مہدی ہوں۔ یہ سن 1891 میں غالباً اس نے پہلی مرتبہ یہ بات کہی۔ اس سے 4-6 سال گزرنے کے بعد میں عیسیٰ ہوں، پھر اور 4-6 سال گزرنے کے بعد 1900 میں یا 1901 میں 1900 میں تو اس کے جو قادیان کی مرکزی مسجد ہے اس کے خطیب غالباً فضل کریم، اس کا یہ عبد الکریم نام تھا، اس نے اپنے الفاظ میں کہا کہ یہ مرزا جی نبی ہیں، ان کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ تو مرزا جی نے اس کا انکار نہیں کیا، لیکن جب دیکھا کہ یہ لوگ سہ گئے اس بات کو تو پھر اس وقت 1901 میں اس نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ تو ہمیں بحیثیت ایک مسلمان کے دیانتداری کے سوچنے کے ساتھ پابندی ہے کہ ہم دیانتداری سے سوچیں۔ ہمارے اکابرین سے یہ مسئلہ موجود ہے کہ حضور کے بعد کسی نئے مدعی نبوت سے کوئی آدمی ثبوت پوچھے کہ تیری نبوت کا ثبوت تیرے پاس کیا ہے، تو ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر، جو ہماری عقیدے کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ پوچھتے ہی کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے امکان نبوت تو تسلیم کیا ہے کہ ممکن ہے نبی ہو۔ اگر یہ وہ کہہ سکے تو مانے یا نہ مانے اسی وقت کافر ہے، کیونکہ یہ ان اٹل مسائل میں سے ہے جس کے بارے میں سرکار نے بار بار فرمایا الا لا نبی آبادی، الا لا نبی آبادی۔ یہ لا نبیہ وہی لا ہے جو لا الہ کے اول میں ہے، یہ وہی لا نافیہ جنس کہلاتا ہے۔ تو جس طرح لا الہ کا منکر کافر ہے، اس طرح لا نبی آبادی کا جو منکر ہے وہ بھی کافر ہے۔ تو پھر اس پر میں نے گفتگو کی، ضرورت پڑی کہ ایک آدمی جو بیک وقت یہ کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، اور اس کے کچھ وقت بعد وہ کچھ دیر بعد کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں۔ اب اصول گفتگو کیا ہے؟ اس کو قواعد کی زبان میں، لاجک کی زبان میں کہتے ہیں کلی جزی حقیقی مشخص۔ جزی حقیقی مشخص وہ ہوتی ہے جس کا ایک وضع واضح سے ایک سے زیادہ پر اطلاق نہ آئے۔ جس خدا نے، جس رسول نے یہ تعلیم دی ہے کہ امام مہدی کوئی شخص ہے، انہوں نے جزی حقیقی مشخص کی حیثیت سے اس کی تعلیم دی۔ ایک خاص شخص ہے کہ ہماری بولی میں اس نام والا کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ اب اس کے لیے معنی مجازی ممکن تھے کہ کوئی کہے مہدی، مجاز کے طور پر کہا، اصل اس سے مراد کوئی بزرگ شخص ہے، لیکن مجاز کا معنی مراد لینے کے لیے کیا ضروری ہے کہ معنی حقیقی کسی طرح نہ لیے جا سکیں، اس کے کوئی قرینہ صارفہ موجود ہو۔ معنی مجازی اس وقت لیے جایا کرتے ہیں۔ تو جس وقت ایسے قرائن موجود ہوں کہ معنی مجازی لینا ہی منع ہو، مثال کے طور پر ایک آدمی کی زمین کا کیس ہے، وہ کہیں گے زمین اتنی ہے، دھیان کرنا پڑے گا، یہ جو بزرگ تشریف لا رہے ہیں ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، ان کا تشریف لانا ہمارے لیے بڑی عزت کا باعث ہے، لیکن آپ کو ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں، میں ضرورت کے مطابق سب کو دیکھتا ہوں، سب کی سائیکالوجی چیک کرتا ہوں کہ میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی۔ اگر یہ بات مجبوری نہ ہو تو مجھے بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، حضور سرور اعظم کی حدیث مبارک ہے، اس کے بارے میں بہت آداب اعلیٰ قسم کے ہیں۔ اب معنی مجازی اور حقیقی کی ایک مثال پیش کرنے لگا تھا۔ جزی حقیقی مشخص اس بات کا نام ہے کہ ایک محکمہ مال کے پٹوار خانے میں، ریونیو بورڈ میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ زمین جس کا کھاتہ نمبر یہ ہے، خطونی نمبر یہ ہے، رقبہ اتنا ہے، محل وقوع شجرہ کشتوار پر اس جگہ ہے، یہ اس آدمی کی زمین ہے جس کی
ماں کا نام یہ ہے، باپ کا نام یہ ہے، دادے کا نام یہ ہے، قوم اس کی یہ ہے، رہائش اس کی یہ ہے۔ اب اس کو کوئی کہے کہ مجازی معنی کرنا ممکن ہے، یہ کسی طرح ممکن ہے بات؟ یہ باتیں ساری مل کے اس کو معنی مجازی کو روک رہی ہیں کہ نہیں؟ اگر اس طرح ممکن ہے تو پھر آپ کی زمین میں لے لوں، مجازی معنی ہے، آپ مراد نہیں ہے میں مراد ہوں، تو پھر ولدیت کو کوئی کون کدھر لے جائے گا؟ اس کا اپنا معنی تو مجازی کرو گے، باپ کا معنی مجازی کس طرح کرو گے؟ کھیوٹ کا معنی مجازی کس طرح ہوگا؟ خطونی کا معنی مجازی کس طرح ہوگا؟ شجرا کشتوار کدھر جائے گا؟ اس شہر کے اندر اس زمین کا واقع ہونا وہ کدھر جائے گا؟ جب یہ سب تعین موجود ہے، معنی مجازی کس طرح ممکن ہے؟ اس لیے ضرورت پڑی کہ بتائیں کہ امام مہدی کون تھے۔ طوبى لأهل بلدة فيها النبي المهتشم